جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجا دیا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک مشیرہ نام کی ہوا چلتی ہے، تو جنتی درختوں کے پتے پھڑ پھڑاتے ہیں، جنت کے دروازے پر وہ پتے لگتے ہیں تو اس سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ آج تک کسی نے نہ سنی۔ پھر بڑی سجی دھجی حوریں جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر پکارتی ہیں، کیا کوئی خوش نصیب ایسا ہے جو اللہ کو ہمارے نکاح کا پیغام دے کہ اے اللہ فلانے بندے سے ہمارا نکاح کر دے۔ پھر دربان جنت سے پوچھتی ہیں حوریں، اے رضوان یہ کون سی رات ہے؟ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے حسین صورت اور سیرت والیو، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے رضوان میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اے جبرائیل زمین کی طرف جاؤ، شیطانوں کو جکڑ دو، ان کے گلے میں توق ڈال کے انہیں سمندر کی گہرائی میں پھینک دو، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا روزہ خراب نہ کرے۔ اللہ عز و جل ہر رات 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے پورا رمضان المبارک، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا ان کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو اس پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے اللہ آخری دن ساری گنتی کر کے ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر عید کا دن آ جاتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ انہوں نے میری خاطر روزے رکھے اور اب میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے چل نکلے ہیں، تو جتنے لوگ بھی آئے ہیں میں نے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنا ہے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، یہ خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ عید الفطر کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ناز فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جس نے اپنا کام پورا کر لیا، اس مزدور کو میں کیا انعام دوں جس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ فرشتے آگے سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، میرے مالک جس مزدور نے مزدوری کی ہوتی ہے اس کو اس کا پورا پورا اجر ملنا چاہیے، کیونکہ تو نے خود فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو ڈٹے رہے جمے رہے ان کا اجر انہیں بغیر حساب کے ملنا چاہیے۔ تو جو روزہ رکھے بھوک پہ پیاس پہ اور اس تکلیف پہ جو روزہ رکھنے کے بعد بندے کے جسم کو پہنچتی ہے، اس پر یہ صبر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، انہوں نے اپنی مزدوری پوری کی ہے، تو میرے مالک کرم فرما دے، ان کی مزدوری انہیں پوری پوری عطا فرما دے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ مزدوری پوری کرنے کے بعد آج یہ دعا کرنے کے لیے نماز عید الفطر ادا کرنے آئے ہوئے ہیں، یعنی خاص عید الفطر کے لیے یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے پوری مزدوری کی ہے، انہوں نے روزے رکھے ہیں، اور اب اس مزدوری کے بعد دعا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے مالک یہ آ گئے ہیں، تو اب کرم فرما دے۔
اور اللہ پاک فرماتا ہے اب دیکھنا یہ دعا کریں گے، یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، یہ میری بارگاہ میں روئیں گے، مجھے اپنی عزت اور جلال اور کرم اور بلندی اور اونچے مقام کی قسم ہے، میں ضرور بضرور ان کی آج ساری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ عید والے دن کے لیے یہ فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اے میرے بندو، میں صرف تمہارے گناہ ہی بخشنے والا نہیں ہوں بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ بندے عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے تو ان کے اوپر گناہوں کے پہاڑ تھے، ان کے سر پر جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اتنے زیادہ گناہ تھے کہ پہاڑوں جتنے بڑے گناہ ان کے سینوں پر، ان کے سروں پر تھے، اور اس سے بھی زیادہ گناہ تھے۔ لیکن جب یہ واپس پلٹ رہے ہیں تو اب ان کے سروں پر اتنی نیکیاں ہیں جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو یہ بخشش کا بہانہ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں قبول کروانے کا بہانہ اور اللہ پاک کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہانہ نماز عید ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے دیکھو اللہ کے حضور اب معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن بالخصوص آج کا جو دن ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی حدیث پاک بڑی خاص سننے والی ہے، جس بندے کے اندر 3 صفتیں ہوں گی اللہ اس کا حساب آسانی سے لے گا اور اللہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حساب سب آسان ہو جائے، بندہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے، آسان سا حساب دے کر، اس سے بڑی فضیلت والی بات کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ آسان حساب لے کر جنت میں داخل کر دے گا اور اللہ ان پر رحم فرمائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ جس کے اندر 3 صفتیں ہیں، پہلی خوبی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے چھینے تو اسے دے، جو تجھے تیرے اوپر نعمت کا دروازہ بند کرے تو اس کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دے، نعمت کا دروازہ کھول دے۔ اور دوسری صفت، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے جوڑ۔ صحابہ کرام کہنے لگے، رشتہ داری کا لفظ ہے تیسرا، جو تم سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ لے۔ صحابی عرض کرنے لگے، حضور یہ تین کام، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس پر رحم کروں، جو مجھ سے رشتہ توڑے میں اس سے رشتہ جوڑوں۔ حضور اگر یہ کام میں کر لوں تو کیا مجھے یہ سارے انعام ملیں گے؟ اللہ میرا حساب آسانی سے لے گا، اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو بھی کرے گا اللہ تیرا حساب بھی آسانی سے لے گا اور اللہ تجھے بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میدان محشر میں جس نے رشتہ، جو خونی رشتے ہوتے ہیں، رحم اسے کہتے ہیں، جس نے رحم یعنی رشتہ توڑا، اس کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عرش خداوندی رشتہ اس عرش کو پکڑ کر کہتا ہے، یا اللہ جس نے مجھے اس دنیا میں جوڑ کر رکھا ہے تو اسے میدان حشر میں بھی جوڑ کر رکھنا، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا ہے تو بھی اسے کاٹ کے رکھ دینا۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر رشتے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تو ہیں ہی ہیں، واضح قرآن کی آیت ہے، فآتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے مخاطب، اے میرے سننے والے، تو رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کر، اسی طرح مسکینوں کو اور مسافروں کو بھی دیا کر، اور یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک کی ایک مخصوص صورت بنائی، اپنے علم ازلی کے ساتھ ان کا مقدر انہیں بنایا جس پر انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ جب فارغ ہوا تو رشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں،
میں رشتہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مالک میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے مالک جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مالک تو ارشاد فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا جو تجھے قائم رکھے گا میں اسے قائم رکھوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یعنی رشتے نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے اور رب کائنات نے آگے سے اسے جواب عطا فرمایا کہ تجھے جوڑنے والا جڑے گا، تجھے کاٹنے والا کٹ جائے گا، اور اللہ پاک اس پر مہربانی نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ نے فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے کو اپنی صفت رحمان سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کے اندر سے میں نے اس کا فیض نکالا، لہذا جو شخص میری اس صفت کو جوڑے یعنی رشتے کو جوڑے میں اسے جوڑوں گا، جو اس کے توڑے میں اسے جدا کر دوں گا۔ یعنی یہ رشتہ رحم کا لفظ یہ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، راحمین۔ تو یہ بے شمار حدیثیں میرے پاس بھری پڑی ہیں، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، نسائی کی، کہ رشتہ جوڑنے کی فضیلت کیا ہے، رشتے کو جوڑنے کی اہمیت کیا ہے، رشتے کو جوڑ کر اللہ پاک اجر کیا عطا فرماتا ہے، یہ حدیثوں کے اندر بڑا پڑا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بڑی مشہور، آقا نے فرمایا قاطع اور رحم یعنی رشتہ توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے حبیب نے اس کا جنت میں داخلہ منع فرما دیا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والا اللہ پاک ایسے بندے کو سزا دے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا ایک زنا کرنا اور دوسرا رشتہ توڑنا، یعنی اس کو بڑا سخت جرم قرار دیا گیا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے۔ اگر تو کوئی شرعی عذر ہے کہ آپ کے رشتہ رکھنے سے کوئی شریعت کا نقصان ہوتا ہے تو پھر تو توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے رشتہ توڑنے سے کسی قسم کا کوئی شرعی نقصان نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں رشتہ توڑنا منع ہو جائے گا۔ اور بالخصوص جو آج کا دن ہے، عید کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور میرا دل بڑا سخت ہو گیا تو میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں، تو مجھے اس کا حل بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جو ارشاد فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔ یعنی دل کی نرمی اگر کوئی بندہ چاہ رہا ہے اور دل کو نرم کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا چاہ رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ یتیموں پر شفقت کی جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہیں اللہ اس بندے کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے اتنے درجات بلند کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کے اندر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور یتیم کے اندر برا ترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم جب زمین پر روتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس بندے کے باپ کو میں نے زمین کے اندر بھیجا ہے اور کسی نے اس کو زمین کے اوپر رلایا، میں اس کو رلاؤں گا جس نے اسے رلایا، اور میں اسے ہنساؤں گا، خوش کروں گا جس نے اسے خوش کیا ہے۔ یعنی ایک یتیم کی اتنی فضیلت اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کا دن آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید ادا کرنے کے لیے گئے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ راستے میں ایک بچہ ملا جو رو رہا ہے، تو آقا نے فرمایا تو رو کیوں رہا؟ اس نے کہا جی فلانی جنگ کے اندر میرا باپ شہید ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن بشیر نام ہے اس بچے کا، صحابی رسول ہیں، جوان ہونے کے بعد یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ یوں پیش آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا تو رو کیوں رہا سڑک پہ کھڑا؟ تو آقا عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے عرض کی حضور میں اس لیے رو رہا ہوں
کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، باپ فلانی جنگ میں شہید ہو گیا اور ماں بھی فوت ہو گئی، تو اب میرے کوئی تیار کرنے والا، مجھے کو کپڑے دینے والا، میرے ساتھ کو اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر لے گئے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس کو تیار کرو، اس کو لباس پہناؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو جوتے پہناؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ۔ تیار کرنے کے بعد اب ہزاروں کا صحابہ کا اجتماع نماز عید کے انتظار میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تیار کروا رہے ہیں، آقا علیہ السلام اس کو کپڑے پہنوا رہے ہیں، آقا علیہ السلام اس کو کھانا کھلوا رہے ہیں، یعنی ہزاروں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور حضور اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب جب یہ صورتحال ساری مکمل فرمائی، نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں پتہ میں لیٹ کیوں ہوا ہوں؟ حضور کس لیے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ یتیم مل گیا تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس یتیم بچے سے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کے بعد تیرے باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد تیرے بھائی حسن اور حسین ہے، آج کے بعد تیری ماں کا نام عائشہ ہے، آج کے بعد تیری بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو انگلی سے لگایا اور ایک انگلی سے امام حسن اور حسین کو لگایا، وہ بچہ اچھلتا جائے، وہ بچہ وہ اچھلتا کودتا جائے۔ آقا نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ وہ بچپن کے عالم میں کہتا حضور اس سے بڑے مقدر کسی کے کیا ہوں گے اس کو باپ کی شکل میں مصطفیٰ مل جائیں، اس سے بڑے کسی کے مقدر کیا ہوں گے اسے ماں کی شکل میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مل جائیں، اسے بہن کی شکل میں سیدہ فاطمہ الزہرا مل جائیں، اسے بھائی کی شکل میں حسن اور حسین مل جائیں، حضور اس سے اچھے کسی کے مقدر کیا ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کی آپ نے داد رسی کی، یتیموں کے ساتھ رحم فرمایا، یتیموں پر شفقت فرمائی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کا دل نرم ہونا چاہیے۔ حدیث میں موجود ہے کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہونے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں۔ تو دل کو نرم کرنے کے لیے کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے حالات سننا، اس پر شفقت کرنا، اس پر مہربانی کرنا، اس کے لیے سہولت کو پیدا کرنا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے، بہترین بندہ وہ ہے جس کی وجہ سے، بہترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ راضی ہیں، بہترین بندہ وہ ہے جس کی وجہ سے اس کا اڑوس پڑوس راضی ہے۔ اور آقا کی حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلی، یہ تو نصاب میں سلیبس میں شامل حدیث ہے، طالب علموں کے 9ویں 10ویں کے اندر، پہلے کی اسلامیات غالباً 10ویں کی میں شامل تھی۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ باہر اگر حاتم تائی ہیں، گھر میں ظالم ہیں تو بھی منع ہے، آپ گھر میں بڑے اچھے ہیں اور باہر آپ کا رویہ بڑا برا ہے یہ بھی منع ہے۔ یعنی آپ کو ایک اعتدال کے ساتھ، آپ کو ایک اچھے رویے کے ساتھ، آپ کو ایک اچھے انداز کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لانا یہ صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی بندے سے مسکرا کر ملتے ہیں تو اس بندے کو صدقے کا ثواب آپ کو ملا، اللہ پاک نے دیا۔ مسکرانا، آپ کے علم میں اضافہ کرو، یہ ہوتے خواص کے لیے مسائل ہیں لیکن میں اس میں سے ایک مسئلہ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ نماز عید ادا کرنی ہوتی ہے، نماز عید ادا کرنے کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، منع کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے، نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا اس میں تیار ہونا ہے، اس میں گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، اس میں لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کرنی ہے۔ اللہ کے لیے نفل پڑھنے کا ٹائم کافی ہے تمہارے پاس، لیکن اس میں کسی سے میل ملاقات نہیں، وہ نفل نہیں پڑھنے۔ نماز عید کے بعد آیا عیدگاہ کے اندر جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں نفل پڑھے، منع کر دیا گیا۔ فرمایا وہاں بھی نہیں، یہاں میل ملاقات کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ نماز عید بڑی ہے چھوٹی ہے، عید کی نماز ادا کرنے آئے، اس کی سنتوں میں سے ہے چہرے پر خوشی ظاہر کرنا،
عید کی سنتوں میں سے ہے چہرے سے خوشی ظاہر کرنا، اس کی سنتوں میں سے ہے تیاری کرنا، اس کی سنتوں میں سے ہے خوشبو لگانا، اس کی سنتوں میں سے ہے تیار ہو کر آنا، اس کی سنتوں میں سے ہے بہترین لباس پہننا، اس کی سنتوں میں سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سے ملنا نماز عید کے بعد، نماز عید سے پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں حکم ملا، اور عید جو ہے یہ بطور تحفہ ملا ہے۔ کیسے تحفہ ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اسلام نہیں ظاہر ہوا تھا تو اس سے پہلے لوگ یہودی لوگ 2 دن مناتے تھے، خوشی کے 2 دن منایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی حضور لوگ 2 خوشی کے دن مناتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم نے وہ دن نہیں منانے، میں نے اللہ سے تمہارے لیے بڑی عید اور چھوٹی عید کو بطور تحفہ لے لیا ہے، کیونکہ تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس تحفے کو منانے کا حکم اسلام نے دیا ہے، گھر والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ ایک محبت بھرا رویہ اور سلوک رکھ کے اللہ پاک کے حضور آج کے دن کو منایا جائے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور سرکار غوث اعظم حضور بابا گنج شکر فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عمر بن خطاب سب کے کلاموں کا خلاصہ یہ ہے کہ عید اسی کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہیں، عید اسی کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہیں، عید اسی کی ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کر لیا، عید اسی کی ہے جس نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ تو یہ بہت عظیم و شان کام ہے عید کا دن منانا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ اور نیت آپ